بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم اسلامیات اختیاری کے باب اول القرآن کے دوسرے ٹاپک مضامین قرآن کا آغاز کریں گے. قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے. اپنے نزول سے لے کر آج دن تک ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ رہی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خود اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور انسانوں کو رہنمائی بھی اسی سے حاصل ہوگی، اس لیے انسان کی ہدایت کے لیے اس میں تمام طرح کے احکامات بیان کر دیے گئے. ایسی تمام ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، انہی کو ہی ہم مضامین قرآن کہتے ہیں. سادہ زبان میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں کن موضوعات یا کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ واضح ہدایات جو قرآن کا حصہ بنی، ان کو ہم مضامین قرآن کہتے ہیں. مضامین قرآن کی تعداد ہر مفسر قرآن نے اپنے حساب اور علم سے بیان کی ہے. یہاں مفسر سے مراد وہ علماء کرام ہیں جو قرآن مجید کی تشریح یا وضاحت بیان کرتے ہیں. مضامین قرآن میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تقسیم کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، جن کو انہوں نے علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کا نام دیا. قرآن مجید میں بے شمار مضامین بیان ہوئے ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. ان میں سے چند ایک اہم عنوانات درجہ ذیل ہیں. نمبر 1، عقائد. عقائد پر قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے 13 سالہ دور میں سب سے زیادہ تبلیغ یا جس چیزوں پر زور دیا ان میں عقائد ہی شامل تھے. ہمارے عقائد 5 ہیں، جن میں توحید، ایک اللہ پر ایمان، رسالت، رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں. اسی طرح سے عقیدہ آخرت پر یقین اور پھر اچھی اور بری تقدیر. اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے. عقیدہ توحید پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے سوا، شرک کے سوا ہر چیز معاف کر دوں گا. اور قرآن میں ہی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے بار بار ایک خدا پر ایمان لانے کو سب سے زیادہ اہم عقیدہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا اہم عقیدہ جس کو بار بار بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. جس وقت اسلام آیا تو عقیدہ آخرت کے متعلق لوگوں میں اس کے متعلق مختلف قسم کے نظریات تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہمارے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے. لیکن قرآنی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آیات سے، کہ یہ دنیا کا نظام ایک وقت کے مطابق ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا نظام وجود میں آئے گا جہاں ہر انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا. نیک اعمال کی صورت میں ان کو جزا اور برے اعمال کی صورت میں ان کو سزا دی جائے. عقائد ہی میں رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ تمام رسول جو مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ سب برحق. اس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس کی تکمیل کر دی. اس کے ساتھ ان رسولوں پر جو کتب نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اس پر ایمان لا کے ہی ہم خدا کے پیغام اور احکام کو پا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر جس چیز کی بہت زیادہ قرآن میں ہدایت دی گئی ہے یا مضامین ہیں وہ عبادات ہیں. یعنی قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ نماز، زکوٰۃ اور اس کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے. نمبر 3، جو قرآنی آیات میں بیان کیے گئے ہیں ہدایات، وہ آپس کے معاملات میں ہیں کہ اپنے لین دین کے لیے ہم لوگ کن احکامات پر عمل کریں گے. اس سلسلے میں نکاح، طلاق، میراث، تجارت اور لین دین کے احکامات بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اخلاقیات پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اس میں اجتماعی اور انفرادی زندگی کے دونوں سے متعلق اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں جن 3 بنیادی عقائد کی تبلیغ فرمائی ان میں عقیدہ توحید، آخرت اور مکارم اخلاق تھا. اس سے مراد اچھے اخلاق ہیں. معاشرے میں رہنے والے تمام افراد حقوق اور فرائض بھی بیان کر دیے ہیں کہ والدین
کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح سے میاں بیوی کے حقوق و فرائض کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کے سلسلے میں تمام اچھے اور اعلیٰ اوصاف کو سراہا گیا ہے، مثلاً صدق، امانت، صبر و تحمل وغیرہ۔ اسی طرح سے جو برے اخلاق ہیں یا جن کو رذائل اخلاق کہا جاتا ہے، ان کی ممانعت فرمائی گئی ہے، مثلاً قتل، چوری، زنا، بغاوت، شراب خوری، غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات میں گزشتہ اقوام کے قصص بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے درس عبرت حاصل کرے کہ جن اقوام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، اور جن نے اس کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری اقوام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، جن میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل کا بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے متعدد بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ قرآنی آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخشے گا۔ اس طرح سے بے شمار آیات ہم ملتی ہیں جن میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات کا بھی ذکر ہے جس سے ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیا جائے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا جائے، بار بار اس کا مشاہدہ کیا۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں۔ مضامین قرآن کی اس تقسیم کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور قرآن کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ قرآن میں وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، اور وہ باتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر ان پر وہ عمل کرے گا تو اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔